حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، اور جو ایک علماء کرام حدیث پاک بیان کرتے ہیں نور، حضور کے نور ہونے کے متعلق، اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، اور جو حضور کی سب سے پہلے پیدائش ہے کہ جب کوئی چیز نہیں بنی تھی، اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ انہوں نے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، عرش و کرسی نہیں تھے، آدم نہیں تھے، حوا نہیں تھے، وہ جس مٹی سے تخلیق ہوئے وہ مٹی نہیں تھی، سوائے خدا کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ کی ذات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ اس حدیث پاک کے بھی یہ حضرت جابر بن عبداللہ ہی راوی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حدیث پاک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن تھا، یعنی حضور کی ساری زندگی کو 3 لفظوں میں بند کیا، کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ اس اخلاق قرآنی والی حدیث کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ تو ان کا محلہ حضور کے محلے کے ساتھ نہیں تھا، یہ تھوڑے سے فاصلے پہ رہتے تھے، ان کا گھر دور تھا۔ یہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اکثر سوالن جواباً علم حاصل کرتے تھے۔ سوال کرنا آدھا علم ہے، جو شخص سوال نہیں کرتا وہ سیکھتا نہیں ہے، اور سوال کرنا بھی سیکھنے کی نیت سے چاہیے، چیک کرنے کے لیے نہیں کہ یہ بندہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں یہ کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے، تخمینہ لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ تو جابر بن عبداللہ سوالن جواباً حضور سے سیکھتے تھے، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ بیمار ہوئے اور کچھ عرصہ حضور کی مجلس میں نہ آئے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے خود ان کے گھر تشریف لے گئے، خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، یعنی دنیا کے سب سے بڑے یار، سب سے خوبصورت یار اپنے ایک یار کی کیئر لینے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسا بھی صدیق کوئی نہیں، صدیق کا معنی یار بھی ہے، دوست بھی، سچا بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، اور سب سے نرالی شان یہ ہے کہ میرے محبوب جب ان کی عیادت کرنے گئے تو گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹنی پہ نہیں گئے، سارا فاصلہ حضور نے پیدل طے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ سواری نہیں تو چلو پیدل چلتے ہیں۔ حضرت جابر کے گھر پہنچے تو ان کے اوپر بھی غشی کے دورے تھے، یہ کبھی ہوش میں آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ان کو انتہائی تیز بخار تھا، بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، حضور نے پانی منگوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت پانی منگوایا تو حضور نے اس پانی میں اپنے ہاتھ کو بھگویا اور اس کا چھڑکاؤ حضرت جابر بن عبداللہ کے چہرے کے اوپر کیا، پانی چھڑکا تو جیسے وہ پانی جو حضور کے ہاتھوں سے حضرت جابر بن عبداللہ کے چہرے پہ لگا، جیسے وہ پانی ان کے چہرے پہ لگانا تو حضور کے ہاتھ کی برکت اور پانی میں جو برکت تھی اس کے صدقے حضرت جابر بن عبداللہ نے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے آنکھیں کھلی، ہوش میں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ سوالن جواباً حضور سے بہت سیکھتے تھے، اور یہ ان کی خاصیت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا یہ حضور سے سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ کیسے کرنا ہے۔ ہوش آتی گئی، آنکھیں کھلتی گئیں تو انہوں نے حضور کے سامنے سوال رکھ دیا، کہا اے اللہ کے رسول، اگر اس بیماری میں مجھے موت آ جائے تو میرا جو سامان دنیا ہے، میرا جو ترکہ ہے، یہ میں نے کس کو دینا ہے؟ سبحان اللہ، یہ میں نے کس کو دینا ہے؟ مرتے ہوئے بھی حضور کے غلاموں کو حضور کی شریعت کا کتنا پاس تھا کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جو دین اسلام سے باہر ہو، اور چہرے پہ نگاہ پڑتی گئی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ترکہ کس کو دینا ہے؟ ابھی انہوں نے سوال کیا، جبریل امین محبوب کونین کے پاس وہی لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام وراثت اور ترکے کے متعلق پوچھ رہا ہے، اس کو ارشاد فرما دو، یوشیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 یہ نازل ہو گئی۔
فرمایا اپنے اس غلام کو یہ آیت سنا دو۔ اس حدیث پاک میں ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شیخ ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی راہبر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی ہادی ہے، کوئی رہنما ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی جا کے عیادت کرے، اپنے ماننے والوں کی جا کے عیادت کرے۔ جو منصب میں بڑا ہے وہ منصب میں چھوٹوں کی جا کے عیادت کرے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تبرک ہے، یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ جو چیز مس کر جاتی ہے، اس سے جو تبرک ہے اور اس سے جو فائدہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ حضور نے جیسے پانی چھڑکا، حضرت جابر بن عبداللہ کو ہوش آ گئی۔ تو یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی ایڑی سے پانی پیدا ہوا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے شفا بن گیا، وہ پانی جو میرے محبوب کی انگلیوں سے لگ کے جابر بن عبداللہ کے چہرے پہ گرا، وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے لیے شفا بن گیا۔